اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ کی ذات ہے جو اللہ کے برہان ہے، اور میں جس پہ گفتگو کروں گا وہ بھی تقریباً یہی ہے. جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کا، جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کا. تو یہ حقیقت ہے کہ جو اللہ کی برہان ہے پھر اس کا ثانی کدھر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جب برہان ربی کہہ دیتے ہیں تو پھر اس میں میرا خیال ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں نا، یہ مسجد کے بٹن کدھر لگے ہوئے ہیں؟ یہ بلب جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں سامنے، چل کھڑا ہو تو بھائی، اٹھ میرے بھائی، بند کر لائٹ. آج میں نہ بند بس کرنا، ہوں لا دے. ادھر بھی لانا ہے ڈر ویسن پتہ نہیں مولوی کیا کرنا ساڑھے. آج کل مولوی بہت خطرناک ہے. یہ لائٹ بند ہوئی تو کیا ہوگا؟ لائٹ لگ گئی، آپ کو یہ روشنی آئی تو آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ بلب جل گیا ہے؟ آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ نے کسی نے بلب کو دیکھا نہیں، بٹنوں کی طرف دیکھا. روشنی آپ کو لگی تو آپ نے روشنی سے اندازہ کر لیا ہے کہ بلب موجود ہے. بلب 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 او بولو، بلب موجود ہے. روشنی بند ہوئی، آپ نے کہا پتہ نہیں بلب ہی نہیں ہے مسجد میں. بلب کو آپ نے دیکھا نہیں، روشنی کو دیکھ کے آپ نے اندازہ کر لیا کہ بلب ہے. بلب ہے، روشنی بلب نہیں ہے اور بلب روشنی نہیں ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو دیکھ کے یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ ہے. اللہ ہے. مصطفیٰ کا ہونا بتاتا ہے کہ اللہ، بولو اللہ ہے. اب بلب روشنی نہیں ہے، روشنی بلب نہیں ہے. مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا مصطفیٰ نہیں ہے. کسی ایک نے بھی بلب کی طرف نہیں دیکھا، بٹنوں کی طرف دیکھا ہے. بلب اور روشنی کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ بٹن ہے. خدا اور خدائی کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ مصطفیٰ. تو اس لیے اب بھی تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے. ہر ایک کا تعارف جو ہوتا ہے وہ آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. پیدا ہوا، نام رکھا، بڑا ہوا، پہلے نام سے پہچانا گیا، پھر خاندان سے پہچانا گیا، پھر کام سے پہچانا گیا، پھر اس طرح بڑھتا گیا، پھر کسی منصب اور عہدے سے پہچانا گیا. تو کائنات میں ایک ذات ہے جو نہیں آئی پھر بھی اسی کے چرچے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کل من علیہا فان، جب سب کچھ چلا جائے گا پھر بھی چرچے اسی کے ہوں گے. زمین کے اوپر بھی مصطفیٰ کے چرچے ہیں، زمین کے نیچے بھی مصطفیٰ کی چرچے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں کی انتہا پہ بھی مصطفیٰ کے چرچے ہیں. دیکھو نا، قرآن ہی نے بتایا ہے نا. اللہ نے پہلے سب کو اکٹھا کیا، پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساروں نے کہا تو ہے. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو پھر پاک مجمع اکٹھا کیا، پاک روحوں کو اکٹھا کیا، کوئی ایک بھی عیب والا نہیں تھا. پتہ نہیں ان کانوں نے کہاں سے ایک اپنا کانا نکال لیا، اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ایسا اس جماعت میں کوئی نہیں تھا. تو حقیقت بھی یہی ہے، قرآن بتاتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. سنیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
اس پختہ وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے انبیاء سے لیا ہے۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میری پیاری جماعت، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو ہادی سبحان اللہ تے سبحان اللہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں۔ اللہ کن سے مخاطب ہوتا ہے؟ کائنات کی افضل ترین جماعت سے رب ذوالجلال مخاطب ہوتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہاری پاس میرا رسول آ جائے گا، مصدق لما معکم، اور وہ رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق فرمائے گا۔ اس کی تصدیق کرنے پہ بھی میں تمہیں تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ عطا کر دوں گا۔ اے کریمہ، جب وہ آ جائے پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصَرُنَّ، پھر تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی تعریفیں بھی کرنی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کے اوپر بھی واجب ہے کہ اپنے منصب کا اظہار فرمائے، اور امت پہ بھی واجب ہے کہ اب نبی کے منصب کا اظہار فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی باتیں کرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں نبی کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو ہے کہ تم محمد عربی کے تذکرے کرو۔ کیوں؟ میں خدا ہو کے کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی کرو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ انہی باتوں کو دیکھ کے پھر ہمارا بھی دل کر جاتا ہے، مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، مٹے رنج و غم، بولو، مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو۔ مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو، سکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو، خیال ان کا دل میں بسا کر تو دیکھو۔ میرے نبی کے اوپر تم نے ایمان بھی لانا ہے، ان کی تعریفیں بھی کرنی ہیں، ان کی عظمتیں بھی بیان کرنی ہیں۔ اللہ اس پاک جماعت سے اپنے نبی کے تذکرے کرواتا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں تو آنے سے قبل کی باتیں اگر کسی ذات میں ہوتی ہیں کائنات میں تو وہ فقط محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔
یقین نہیں آتا، پڑھ میرے رب ذوالجلال کا قرآن. میرا کریم فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اور حضرت عیسیٰ نے سینکڑوں سال پہلے نبی کے آنے کی بشارت سنائی ہے. میرے رب نے عجیب کرم فرمایا ہے. عیسیٰ کا آنا بھی عجیب، عیسیٰ کا دوبارہ اٹھایا جانا بھی عجیب ہے، پھر عیسیٰ کا آنا بھی عجیب ہے. میرے بھائی، جب پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کے آئے گا. تو بھائی نبی ہوتا ہے نا، منصب نبوت اللہ لے کے واپس تو نہیں کرتا. تاریخ میں کوئی پتہ چلتا ہے؟ تو سے چپ ہو، تو سے ڈرے ہوئے بھی مولوی ساجد کو ڈانٹ کرتا نہیں. میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا. اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. بات آگے ویسے ضمناً، یہ جو بھائی لوگ کہتے ہیں نا میری فلاں مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں مولوی کے پیچھے نہیں ہوتی، فلاں مولوی کے پیچھے نہیں ہوتی، بھائی نماز صاحب کے پیچھے ہو جاتی ہے. وہ مولوی، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، وہ دین کو جاننے والا، وہ نبی کا سچا اور سچا غلام، تھوڑی بہت ڈنڈی مارتا ہو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے. یہ سارے مارتے ہیں، کوئی حاجی نہیں ہے. جو بندہ 2 روٹیاں صبح کھاتا ہے، 2 شام کو کھاتا ہے، 2 دن کو کھا لیتا ہے، وہ ڈنڈی مار لیتا ہے. کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے. جیسے ہم ہیں مولوی بھی ویسے ہی ہے. میں تو وکیل ہوں نا، مجھے پتہ ہے سارا. مجھے پیروں کا بھی پتہ ہے، مولویوں کا بھی پتہ ہے، حاجیوں کا بھی پتہ ہے، غازیوں کا بھی پتہ ہے. تو آپ میری بات کے ساتھ آپ نے کہا اگر نہیں سنی تو وہ علیحدہ بات ہے. نماز ہو جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کی جامع مسجد میں، دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے. صبح کی نماز کے وقت آئیں گے. اپنے ایمان سے بتائیں، وہ نبی ہو کے نماز خود پڑھائیں گے یا رسول کے، محمد و رسول اللہ کے غلام کے پیچھے پڑھیں گے؟ یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ جب پتہ ہے تو پھر مجھ سے کیوں گلا پڑوا رہے ہیں؟ جب ساری تقریر آپ کو پتہ ہے تو پھر مجھ سے کیوں سن رہے ہیں؟ بھائی مجھے کیوں پھنسایا ہوا آپ نے؟ عیسیٰ نبی ہو کے رسول کے غلام کے پیچھے نماز پڑھے، اگر نبی کی ان کے پیچھے ہو جاتی ہے پھر یار ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. نمازیں پڑھا کر، نماز کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اتحاد بڑھے، پیار بڑھے. مسجد سے یہ درس ملتا ہے، ایک ہو جاؤ سارے اللہ کی رضا کی خاطر. خدا کی قسم پھر دیکھو رب تمہیں رنگ کیسے لگاتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ کا آنا بھی عجیب ہے، جانا بھی عجیب ہے، اٹھایا جانا بھی عجیب ہے، پھر آنا بھی عجیب ہے. خوشخبری کس کے آنے کی دے رہا ہے؟ جب اللہ یہ وعدہ لے چکا ہے نا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ میرا نام ہے آزاد، میں یہ چیزیں گلے میں ڈال کے تقریر نہیں کر سکتا. 8 سال ہو گیا بورڈ مسجد میں بھی نہیں، یہ بڑا انہوں نے زور لگایا آواز صحیح آئے گی. میں نے کہا آئے نہ، میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑے اٹھایا. جس نے سننا ہے سنے، میں ویسے ہی مزہ دے دیتا ہوں. جو مجھے سنتے ہیں اور جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے میں مزہ ویسے ہی دے سکتا ہوں. میں چشتی ذوق رکھنے والا ہوں. بھائی یہ کام تم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے مولا. قال اقررتم، اقرار کرنے ہو نا میرے نال، اقرار کرنے ہو نا میرے نال، ٹھیک ہے. اللہ کیا فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، پھر میں تو آڈے تے گواہ ہو جاؤں. گل پکی ہو گئی ہے، گل پکی ہو گئی ہے. کدو ہویا اقرار؟ جدو کچھ بھی نہیں.
آدم نہ وجود نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، اس وقت تذکرے جس نے حورین مصطفیٰ علیہ السلام۔ اس واسطے کائنات اگر جانچنا ہوئے کہ اللہ نہ سب تو بڑا فضل، رحمت اور احسان کون ہے، تو پھر ایک ہی ذات ہے جس نے نگاہ جا کے ٹھہرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک ہی ذات ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، وہ ذات میرے اور آپ کی آقا محمد رسول اللہ کی ذات۔ پتہ چلا ان کا کوئی ثانی نہیں، اسی لیے امام احمد رضا نے کہا جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ایسے لاسانی آقا بلاکھوں سلام۔ ان کا سایہ، ان کا ثانی ہے ہی نہیں، اللہ نے جب بنایا نہیں۔ دیکھو نا، اللہ نے جس جس چیز کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑا ہے، پھر کائنات میں میرے رب نے ایسی دوسری بنائی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی ذات ایسی دوسری ذات کو، مصطفیٰ کی صفات ایسی دوسری کسی کی صفات نہیں۔ مصطفیٰ کے اصحاب یہ کسی اور نبی کے ایسے اصحاب نہیں۔ کیوں بھائی؟ لاؤ نا، ابو بکر کا کوئی ثانی ہے؟ عمر فاروق کا کوئی ثانی ہے؟ عثمان غنی کا کوئی ثانی ہے؟ حضرت علی کا کوئی ثانی ہے؟ اصحاب کی جماعت جو ہے اس جیسی اور انبیاء کے بعد جماعت کوئی نہیں۔ اگر ہوتی تو میرا رب ان کو بنا دیتا، پتہ چلا ہے نہیں تو پھر یہی ہے۔ پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے میرے نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے نبی کی ازواج جیسی کوئی دوسری ازواج نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میرا رب لاتا، جب نہیں ہے یہی میرے نبی کی ازواج ہیں، پھر پتہ چلا کوئی دوسری ایسی نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں ان جیسی کوئی اور نہیں، اس لیے میرے اللہ نے یہی نبی کو عطا فرمائی ہے۔ میری نبی کی ازواج جیسی کوئی دوسری ازواج نہیں ہے، میرے نبی کی بیٹیوں جیسی کوئی دوسری بیٹیاں نہیں ہیں، میرے نبی کے اصحاب جیسے کوئی دوسرے اصحاب نہیں ہیں، میرے نبی کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے، میرے نبی کی صفات جیسی کوئی دوسری صفات نہیں ہے، میرے نبی کے کمالات جیسے کوئی دوسرے کمالات نہیں ہیں، میرے نبی کے جمالات جیسے جمال جیسے کوئی دوسرے جمال نہیں ہیں، میرے نبی کے کمال جیسے کوئی دوسرے کمال نہیں ہیں۔ بابا یہ کہنا پڑے گا میرے نبی کے مدینے جیسا کوئی دوسرا مدینہ نہیں ہے۔ میرے رب نے جہاں پہ اپنی جنت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے وہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، وہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، وہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ اور اسی لیے تیرے دل میں عشق مصطفیٰ مچلتا ہے، کیوں مچلتا ہے؟ میرے رب نے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ ساری خدائی کو میرا رب یہ حکم کرتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، ہر وقت مجھے یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔
وہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. ایک ہی کائنات میں ذات ہے جس کو میرا رب کہتا ہے سونیا اس عبادت کو کم کر لے, جتنا چاہے اتنا کر لے, اگر اور بھی کم کر لے. پتا چلا مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی لیے تو دیکھ کے سیدنا حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, اور میری آنکھ نے اتنا حسین دیکھا ہی نہیں ہے. جبرائیل کہنے لگا حسان تو زمین پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے, میں نے چپے چپے کو چھان مارا ہے. آفا کہا گردیدایم میرے بوتا ورزیدایم بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. سبحان اللہ. احسن منک لم تر قط عینی. حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھوں نے ایسا حسین دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اتنا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. میرے رب نے تجھے ہر عیب سے پاک کیا. وہ کہنا تو یہ چاہیے کہ عیب سے پاک. سبحان اللہ, اللہ ہی کی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے. پتہ چلا عیبوں سے پاک میرے رب کی دلیل بھی ہے, میرے رب کی برہان بھی عیبوں سے پاک ہے. میرا رب جو اعلان کر کر کے یہ کہتا ہے میرے محبوبہ تیری ذریت کے اندر تیرے گھر والوں تیرے آل کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ ناپاکی ان کی طرف ہو جائے. پھر محمد کے ہاں میرا رب کدھر چاہتا ہے. اس لیے تو علامہ اقبال کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. تھکا ہوا ذرا مجھ سے کوئی رونق نہیں بج رہی, پتہ نہیں آپ کو کوئی مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. اور جب آپ نے بلب کو بند کیا اندھیرا چھا گیا, پھر کچھ نظر نہیں آیا. جب روشنی آئی تو روشنی میں ہر ایک کو اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی نظر آتے ہیں. پتہ چلا روشنی میں بندہ آ جائے پھر روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے. ماں کے ساتھ جڑتے گئے میرا رب ان کو روشنیاں عطا کرتا گیا. سبحان اللہ. کأنک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. اور پتہ چلتا ہے میرے رب نے ایسا بنایا ہے جیسا میرے رسول کریم نے چاہا ہے. میرا وہم و گمان یہ کہتا ہے میرے رب نے پوچھا کریمہ بتا تیرا چہرہ کیسا بناؤں. یہ بات بھی نیچر لی ہے, یہ بات بھی نیچر لی ہے. میرے رب نے پوچھا ہوگا کریمہ بتا تو صحیح نا تیرا چہرہ کیسا بناؤں. یہ بات نیچر لی ہے. میرے رب نے پوچھا ہوگا بتا تو صحیح نا کریمہ تیرا چہرہ کیسا بناؤں. محبوب نے کہا ہوگا کریمہ میرا چہرہ ایسا بنا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اور میں چہرے کو اوپر اٹھائی تو قبلے تبدیل کر دے اور میری نگاہ اٹھ جائے
آسمانوں کی بلندیوں کو ایک طرف کر کے تیرے عرش تک جا پہنچے، نگاہ نیچے کروں زمین کا سینہ چیر کر تخت و سرا پہ پہنچ جائے، اور اتنے نور والی بنا دے جب میں دیکھوں تو میری نگاہ قیامت کے میدان کو بھی پاس کر کے جنت میں چلی جائے، اور جنت میں خوبصورت محل بلال کو بھی دیکھ لے۔ اے کریمہ ذرا بتا تو صحیح نا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ پوچھا ہوگا رب نے، جواب دیا ہوگا کریمہ ایسا بنا دے جن ہاتھوں کو تو اپنے ہاتھ کہے ایسا بنا دے۔ یہ بات نیچر لی ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے او پیڑیا دس صحیح نا نیچر کی رٹ لگائی آ، اے بتا تو صحیح نا یہ نیچر کی رٹ لگائی آ، دس تو صحیح نا، اشارہ کروں گا بات سمجھ جائیں گے۔ یہ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ پیسے ہون تھوک لائے تتھیے تک کے اندازہ کر گے نیو، اے حسن میرے خیال ہے 5,000 اسی 10,000 اسی ہاتھ میں کٹ سٹیا تو پھر بھی نہیں پتہ لگا یہ کیڑا ہے، یہ کیڑا ہے کھبا، یہ کیڑا ہے سجا، یہ کیڑا ہے ہون آکھو یہ بھائی آکھے نا بات نیچر لیے آواز سبحان اللہ نہیں دروا نہیں، کیونکہ سجے طاقت زیادہ ہونی، کھبے کھٹ ہونی ہے، سجے ہتھے نوالا ہونا تو کھبا تک نہ ہونا، تے سجے نہ پتہ بار بھی نظر پہ آنا بھی ہے دیکھ بھئی حرکت ہو سی تے اے پریشانن بچارے، ایک سجے دنے والا پایا ہونا چاوڑا نہ پھکا بھی ہے نہیں، بوٹی بھی ہتھے نپڑی ہونی، ایک کھبا تک نہ لانا، میں کس کا میں آستے ہیں وہ سجے بولنے میں نے تو کھبیا کیے۔ ہون سمجھ لینے 6 دفعہ میں آکھیا نیچر لیے تُسے حقی بکی پہ تکنے ہو، پھر ماں شرم آ گیا دیرے سوچنے سے بڑھے 10 تا صحیح، میں 10 دیتا ہے ہون آکھو سارے۔ اے کریمہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں ایسے بنا میں اشارہ کروں تو ماں کا کلیجہ چیر دے، میں اشارہ کروں تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دے، اگر میرا بچپنا ہو جدھر میری انگلی ہلتی جائے تیرا کمر ادھر ہی چلتا جائے۔ اے میرے کریمہ میرے ہاتھوں کو ایسا بنا دے۔ رب نے پوچھا ہوگا میرے حبیب بتا تو صحیح نہ تیرے پاؤں کیسے بناؤں؟ یقینی بات ہے محبوب نے جواب دیا ہوگا سونیا میرے پاؤں ایسے بنا دے جب میں زمین پہ لگا دوں تو ساری زمین کو میرے قدم کی برکت سے پاک بنا دے، بلکہ قسمیں اٹھاتا جا لا اقسم بہذا البلد، او میرے پاؤں کو ایسا بنا دے جن کی تو قسمیں کھاتا جائے، کائنات کو پتا چلے رب نے بنایا ہے، بنانے میں انتہا کر دی۔ یہی بات ہے نا جب گولڑے کے تاجدار نے حجاز کی سرزمین پہ دیکھا، دیکھ کے ایک جھلک دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد یہ اظہار کرتا ہے یہ نیچر لی ہے، یہ بات نیچر لی ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہاں آکھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے اوے بابا اوے چھوٹے ادھر دیکھو یا مسجد سے باہر چلے جاؤ، میں کوئی ہیر رانجھے کی قصے نہیں سنا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں، نبی کی تعریف کی جا رہی ہے۔
اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی سچ آکھاں تے رب دی سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شانے تو شانہ سب بڑیاں امام اہل سنت نے ایک جھلک دیکھی میرا امام بھی یہ کہہ اٹھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اوے اگر تیری زبان نبی کی تعریف پہ نہیں حرکت کرتی پھر کب کرے گی ادھر نبی کی تعریفیں کرے گا ادھر تیرے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا آج نبی کی تعریف کرے گا کل قبر میں جب سونا دیدار کرائے گا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شانے تو شانہ اور میرے امام نے بھی یہ کہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کیا بات کر گئے قسم اللہ کی کتنی بڑی بات کر گئے میرے رب نے اگر کائنات کو چمکایا ہے کائنات کو سجایا ہے کائنات کو گرمایا ہے کائنات میں حسن لایا ہے تو یہ سارے کا سارا محمد عربی کی وجہ سے ہے اسی لیے تو میرے امام نے یہ کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ کام تو میرا خیال ہے گھنٹے سے اوپر ہو گیا سامعین محترم وہنن لوکا لاتے سویڑیا یہ تو پرانے لوگ ہو نا سارے سمجھنے ہوئے ہیں لوکا لاتے سویڑیا ہوں تو نہیں پتا کدی کدی ڈرامہ ویکھنے ہیں سے اینڈ تے ہونے ہیں تو یہ جی گاتے ختم ظالم کرنے ہونے ہیں پھر پورا ہفتہ تڑپ رانی ہے تھوڑی جی تڑپ تو چھوڑنی چاہیے تو تڑپ نبی دی نال یہ کہ صبح اٹھو تو نماز پڑھو جب نماز پہ بیٹھ کے آپ پڑھتے ہوں گے السلام علیکہ ایہا النبی ہائے ہائے یا جب آپ نماز میں کہتے ہو گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ تو پھر کتنا مزہ آتا ہوگا نماز پڑھا کرو سویرے اور یہ تشہد جو ہے نا تحیت جڑے بہنے ہو یہ بیٹھ کے بے دھیانہ نہ پڑھا کرو یہ بے دھیانہ نہ پڑھا کرو جس طرح بے دھیانہ تم پڑھو گے خدا بھی اسی طرح پھر تمہیں نظر انداز کرے گا ذرا بیٹھ کے یہ سوچا کرو کہ میں نماز کس کی پڑھ رہا ہوں اور درود کس پہ پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اللہ نے کیوں فضیلت رکھی ہے اولیاء کرام سورہ یاسین کو کیوں پڑھتے تھے یہ شروع نبی کی تعریف سے ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین سویرے پڑھا کرو 5 وقت کی نماز پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو قرآن سے دل لگاؤ میرے نبی نے سب سے زیادہ جس سے پیار کیا ہے وہ قرآن ہے سبحان اللہ کان خلقہ القرآن قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے میرے نبی کی تعریف سب سے بہترین جو ہے وہ قرآن ہے
جو قرآن نے تعریف کر دی ہے رسول اللہ کی، قیامت کی صبح تک ایسے الفاظ کوئی نہیں لا سکتا. تو اس وجہ سے نماز پڑھا کرو. اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ. کتنا ناشکرہ انسان ہے، کتنا ناشکرہ انسان ہے، کتنا ناشکرہ انسان ہے. من ای شیء خلق، ہم نے اس کو بنایا کیسے ہے، کس چیز سے بنایا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرہ ہے. ہم نے اس کو بنایا کس سے ہے اور پہنچایا کس کے پاس. کس چیز سے بنایا ہے اور کس کے پاس ہم نے اس کو بھیج دیا ہے. کس کا امتی بنا دیا ہے، کس کا غلام بنا دیا ہے. اس جہان میں مصطفیٰ کی باتیں کرے گا تو رب اپنا بنا لے گا. زمین کے تنگ گڑھے میں جا کے مصطفیٰ کو پہچان لے گا. محشر کے میدان میں جب سونا اس کو سینے لگا لے گا، سونے کی چھتری کے نیچے آ جائے گا. اور میں نے تجھے بنایا کس چیز سے ہے، پہنچایا کہاں پہ ہے. پھر اعلان کر کے یہ کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو مصطفیٰ کی غلام. اس ذات کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کو چھوڑ کے، اس کی باتوں کو چھوڑ کے غیروں کی باتوں پہ عمل کرتے ہو. دیکھو نا، حسد کرنا شیطان کا کام ہے، اس سے منع کرنا رحمان کا کام ہے. سود کھانا شیطان کا کام ہے، سود سے منع کرنا رحمان کا کام ہے. نماز سے منع کرنا شیطان کا کام ہے، نماز پڑھوانا یہ رحمان کا کام ہے. یہ نماز پڑھو اس لیے دیکھو یہ سنت اور طریقہ کس کا ہے. انشاءاللہ کوشش کرو، انشاءاللہ کوشش کرو گے، اس کا فائدہ بڑا ہوگا. جو لوگ برے کام کرتے ہیں نا، یہ پھر اگلی زندگی میں پریشان ہو، کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی. جوانوں میری طرف، جو جوانی کو چڑھ رہے ہو اور جو جوان ہو چکے ہو، یہ میری بات سنو. گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، کاروبار کامیاب نہیں ہوتا، کاروبار کامیاب نہیں ہوتا، نوکری ملتی نہیں ہے، بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہے. اور جس کے والدین دعا کرتے ہیں اور وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. جب باپ خوش ہوتا ہے تو باپ کو بنانے والا وہ رب بھی خوش ہوتا ہے. جب وہ اللہ خوش ہوتا ہے تو بندہ اللہ توبہ کرتا رہتا ہے. جب اللہ توبہ کرتا رہتا ہے وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتا اور اللہ اس کو اچھا منصب عطا کر دیتا ہے، اچھا کاروبار عطا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں رونقیں آ جاتی ہیں. وہ یہ سوچتا ہے یار بات یہ ہے یار، اے میرے پڑھنا سی اے تو بڑا لیک سی، ہوں یار یہ بڑا بیچارہ پریشان ہویا. میں تے نہ لیک جیسا ایڈا پڑھنا بھی کوئی نہیں سا، لیکن یہ بڑے منصب تے پہنچ گیا ہے. یہ دعاواں ہونی نے، دعاواں ماؤ پیو نہیں دعا ہونی ہے، ماؤ پیو نہیں. تے جڑے بندے اللہ کو ڈرنے رہنے نہ، کوئی غلطی ہو بھی جانی معافی کر گنے، بڑے نہ حیا کرنے نہیں جی، ماؤ پیو نہ ادب کرنے. ماؤ پیو خوش کرنا بھی جڑا نا، صرف ماؤ تے پیو ہسانا بھی خدا دی قسم عبادت ہے. ماؤ پیو کو بہ کے نا گلاں میٹھیاں میٹھیاں کرنا، اے نہیں جو میٹھے میٹھے چھرے مارنا. ماں باپ کو خوش کرنا یہ عین عبادت ہے. ان سے گفتگو یہ نہیں کہ منہ بنا کے جا کے کمرے میں ٹک ٹک پہ لگا رہے، ساری رات لگا رہے. اللہ کہتا ہے چل تجھے دی فکر تو مجھے کیا، وہ تو بے نیاز اللہ سمجھ. اس لیے نماز پڑھنا. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. اعلیٰ ظرف لوگ جو ہوتے ہیں وہ مشن پہ کام کرتے ہیں، کبھی نہ صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے. یہ بات یاد، اس بات کو پلے باندھ لے. دیکھیے ایک بات اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں بھی نکما آدمی تھا، میں دودھ بیچتا ہوتا 20 22 24 سال. تو میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا، اس نے کہا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا وہ میرے تے پہ ہے، زندگی نے 22 سال ایک جے گزر گئے، میں ان کیڑے کھاتے چاہ. مومن نے 2 دن ایک جے نہیں گزرنے، تو میرے تے 22 سال ایک جے گزر گئے. صرف دا پڑھے آئیں جی، باقی میرے کو شاہی کو نہیں. روز وہ 18 دفعہ کھڑکایا ہونا،
مومن تے تاں نہ جان وچ بھی تبدیلی آوے، ایمان وچ بھی تبدیلی آوے، علم وچ بھی آوے، گفتگو وچ بھی آوے۔ میں سنگیو پڑھنا شروع کر دیتے تے پڑھنے پھر تے میں ساری تعلیم دین دی جڑی حاصل کیتی ہے میں مفت نہیں کی، میں استاداں نو ٹیوشن دے کے پڑھے، استاداں نو فیس دے کے پڑھے، جتھے بھی گیا استاداں نو فیس دیتی ہے، پڑھنا شروع کر دے۔ پھر ایف اے کیتا، بی اے کیتا، ایل ایل بی کیتی، ایم اے کیتا، پھر کمے روڑی رکھیا، آرام نال میں نہ بیٹھا، میں کہ ہوتا نکم میں کئی میرے کو مارا نہیں ہونی، یہ آسان کام ہے، یہ کیتی میں اللہ میرے کتنے پہنچا۔ جوان چپ کر کے نہ بیٹھا کرو، راتی کھاک ستا نہ کرو، ظالمو نماز پڑھا کرو، اللہ توبہ کرا کرو، قرآن کی تلاوت پڑھا، سٹڈی کیا کرو۔ میں تو انہوں پتہ نہیں گل دسا بھائی مسلمان میرا خیال ہے کوئی سال 6 گھنٹے پڑھنے اوسط ایوریج کیوں سردی، اور یہودی ایک سال 72 کتاباں فی انہوں نے اوسط ایوریج ہے کہ 72 کتاباں پڑھنے۔ اسی واسطے انہوں نے تھوڑا دماغ بھی کنٹرول کیتا ہوا، تھوڑا ایمان بھی کنٹرول کیتا ہوا، تھوڑی ساری ریسرچ گوگل تے انہوں گوگل بھی کنٹرول کیتا ہوا، یعنی تھوڑا اپنا کچھ نہیں۔ ہن تہیا کر کے اساں پڑھنا ہے، اساں غیبت نہیں کرنی، اساں بغض نہیں کرنا، اساں شرارتاں نہیں کرنیاں، اساں بہ کے کی دنیا گلاں نہیں کرنیاں، اساں محنت کرنی خدا تے خدا نے رسول راضی کرنا، اللہ تانوں دو جانچ رنگ لا جاسی۔ جزاک